بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے دنیا کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آتے رہے اور اپنا فریضہ انجام دے کر پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس دور اور جس زمانے کے اندر آپ دنیا میں تشریف لائے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں۔ وہ ایسا دور تھا کہ تمام برائیاں اس دور میں پائی جاتی تھیں۔ فساد، ظلم، قتل و غارت، بچی کو زندہ درگور کرنا، عورت کو حق نہ دینا اور شراب کا زیادہ استعمال، ساری برائیاں اس دور میں پائی جاتی تھیں۔ لیکن اس دور کے لیے کسی ایک برائی کا بیان نہیں کیا گیا۔ ایک ایسی برائی کا بیان ہوا کہ اس برائی کو بیان کرتے ہی ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا، اس لیے کہ جاہلیت جب کہہ دیا تو اس کا مطلب جہالت کی وجہ سے برائی وجود میں آتی ہے۔ تو دور جاہلیت اس کا مطلب تمام برائیوں کا وہ دور ہے۔ اس کو دور شراب نہیں کہا گیا، دور قتل و غارت نہیں کہا گیا، دور کسی اور برائی کا ذکر کر کے نہیں کہا گیا، دور جاہلیت کہہ دیا۔ اس دور جاہلیت کو کہہ کر ہی ساری کی ساری برائیاں سمجھ میں آ گئی کہ اس میں ساری برائیاں پائی جاتی تھی۔ اب جیسی لفظ استعمال کیا گیا کہ ساری برائی پائی جائیں، تو ایسا ہی لفظ اس کے لیے ضروری تھا جو آپ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تاکہ ان ساری برائیاں وہ ایک لفظ ان پر بھاری پڑے۔ انسان کو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ ایک بیماری ذکر کرے، دوسری کرے، تیسری کرے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ایسا لفظ کہہ دے کہ ساری بیماریاں اس میں آ جائیں۔ مثلا اس نے کہہ دیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصے میں درد ہے، نہ اس نے سر کے درد کو بتلایا، نہ ہاتھ کے، نہ پاؤں کے، نہ کمر کے، نہ پیٹ کے، الگ الگ نہ بتلا کر ایک چیز بتلا دی۔ تو ڈاکٹر نے بھی ساری الگ الگ دوائی نہ دے کر ایک پین کلر دے دی کہ صرف ایک کافی ہے، سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر وہ دور جاہلیت ہے کہ ساری کے سارے درد اور ساری تکلیفیں وہاں، ساری برائیاں وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نور ایمان آپ نے پیش کیا۔ جاہلیت ایک تاریکی اور اندھیرا ہے، آپ نے نور ایمان پیش کیا کہ جب ایمان کی روشنی ہوگی تو ساری کی ساری برائیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی اس نور کی بنا پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ پر سب سے پہلی وحی آئی تو آپ نے بارہا سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ غار حرا کے اندر موجود تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے فوراً کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے پھر کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے پھر یہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ آپ نے وہ تکلیف محسوس کی، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں نازل ہوئی۔ غور کیجئے، وہ دور جاہلیت تھا، جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کی روشنی چاہیے تھی، تو سب سے پہلی وحی میں علم کی روشنی بتلائی گئی۔ 5 آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو 5 آیتوں میں مضمون کو بدل بدل کر زور دیا گیا تعلیم ہی کے اوپر۔ سب سے پہلی آیت میں حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی کا سب سے پہلا لفظ اقرأ، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ گویا کہ اب تاریکی دور ہونی ہے، ظلمت ختم ہونی ہے، جہالت کا خاتمہ ہوگا، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں۔ فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے، لیکن ایک چیز کا حوالہ دیا کہ آپ ایسا نہیں کچھ بھی پڑھ دیں، غلط پڑھ دیں، الٹا سیدھا پڑھ دیں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کر دیجئے جس نے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب اب پڑھائی شروع ہوگی تو اللہ کا نام لے کر شروع ہوگی، اللہ کے بتلائی ہوئی چیزوں کو پڑھنا فرض ہو گیا، ان چیزوں کو احکام کو لینا ضروری ہو گیا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پڑھیے، وہی انسانوں کی طرف آ رہی ہے، حکم انسانوں کی طرف آ رہا ہے، تو انسانوں کا واسطہ دیا گیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، انسان کو اس کی پیدائش کا حوالہ دیا، ایسی چیز سے پیدا کیا جو بے جان تھی، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر اللہ نے اتنی عزت دی، تو اس اللہ نے تخلیق اور پیدائش کے بعد جو عزت دی، اب اسی کا نام لے کر پڑھیے۔ یہ حکم پورا ہو گیا تھا، لیکن انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے، چونکہ انسانوں کے بارے میں آیا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جہولا، وہ نادان بھی ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ پھر کہا گیا اقرا، پھر کہا گیا آپ پڑھیے، اب انداز بدل گیا، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب اکرم اور قابل عظمت ہے۔ گویا کہ اب رب کے احکام کو آپ کو پڑھنا ہے، رب کا نام لے کر پڑھنا ہے، رب کے احکام کو پڑھنا ہے۔ اب رب کے بارے میں بتلایا گیا، وہ اکرم ہے، وہ قابل عظمت ہے، قابل عزت ہے۔ پھر اس قابل عزت کو جب پہلے تخلیق کا واسطہ دیا تو انسانوں کو کہا کہ انسان کو ایسے اللہ نے پیدا کیا، اب رب کا واسطہ دیا کہ وہ قابل عظمت ہے۔ اب وہ قابل عظمت کیسے ہے؟ الذی علم بالقلم، چوتھی آیت میں فرمایا اپنے اس رب کو احکام کو پڑھیے جو قابل عظمت ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا۔ اب 2 باتیں آ چکی 4 آیتوں میں، 2 مرتبہ تو آیا اقرا کہ آپ پڑھیے۔ آپ لغت اٹھا کر دیکھیے، عربی زبان میں اقرا کہا جاتا ہے، جو چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہو آپ اس کو پڑھیں، اسے اقرا کہا جاتا ہے۔ قاری کہا جاتا ہے جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، قرآن کے الفاظ ہوں، احادیث کے الفاظ ہوں، انہیں عربی زبان میں بولا جاتا ہے قرأت الجریدہ، میں نے اخبار پڑھا، گویا کہ اخبار پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو پڑھا، تو قرأت کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا۔ اور آگے فرمایا الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی، گویا علم کا سیکھنے کا دوسرا ذریعہ قلم ہوتا ہے، اور زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ قلم کی حیت بدل سکتی ہے۔ قلم کبھی لکڑی کا ہوتا تھا، روشنائی میں لگا کر لکھا کرتے تھے، پھر ایسا ہوا کہ یہی قلم رہا، سائز وہی رہا، اس کے اندر روشنائی بھرنے لگے، ریفل اس میں ڈالی جانے لگی، اس کو بارہا بھرا جاتا ہے،
کبھی اس میں وہ سکہ ڈالا جاتا ہے جس سے 12 لکھتے ہیں۔ ترقی کا دور ہوا، کمپیوٹر آیا، اس سے جب ٹائپنگ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو کرسر جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی قلم کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کرسر کو آپ آگے لے جائیے، اس کو مٹا دیجیے، اس کو لکھ دیجیے۔ آپ ٹیکسٹ میسیج لکھتے ہیں، جو کچھ آپ کی پیڈ سے لکھ رہے ہیں وہ بھی علامہ بالقلم کے اندر آیا۔ یہ بھی تعلیم انسان کو اللہ نے دی کہ آپ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ لفظ آ جائے گا، وہی اندازے آپ قلم ایسے چلائیں گے تو میم بن جائے گا مثلا۔ تو علامہ بالقلم میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اسی سے ثابت ہوا کہ تعلیم کے 2 طریقے، یا تو وہ پہلے سے لکھا ہوا ہو، آپ اسے پڑھیں، پڑھ کر سنائیں، پڑھ کر سمجھیں، تعلیم کا ایک طریقہ، یا یہ ہے کہ آپ اس پڑھے ہوئے کو زبان سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ اس کو لکھ کر دے دیں۔ ٹیچر بچوں کو پڑھاتے ہیں، یا تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سبق کھولیے، چیپٹر نمبر آپ یہ کھولیے، ٹیچر پڑھ کر سنائیں گے، بچوں سے پڑھوائیں گے، تو اقرا لکھا ہوا پڑھا جا رہا ہے۔ کبھی آتا ہے کہ ٹیچر بورڈ پر لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ لکھیے، میں نے جیسا لکھا کیا لکھ رہے ہیں، وہ قلم کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں۔ پہلی وحی میں نازل ہونے والی پہلی 5 آیتیں، ان میں تعلیم کے دونوں طریقے بتلا دیے گئے تھے۔ امت کو متنبہ کیا گیا کہ جہالت سے اگر نکلنا ہے تو تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے دونوں طریقے ضروری۔ اقرا لکھے ہوئے کو پڑھنا، اس کو 2 مرتبہ فرمایا گیا، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، دوبارہ کہا اقرا وربک الاکرم، اور فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ تعلیم ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری چیزیں سکھا دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان فرشتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ فرشتوں کو اگر رکوع کی تسبیح کے لیے پیدا کیا تو رکوع میں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اگر سجدے کے لیے پیدا کیا گیا، سجدے میں کچھ اور نہیں جانتے۔ فرشتے کھانا نہیں جانتے، کھانا کیا چیز ہوتی ہے، کیسے کھایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے، آپ انسانی شکل میں آئے تھے، آپ جلدی سے گئے، فجاء بعجل سمین، بچڑا ذبح کیا، بھون کر لا کر رکھ دیا۔ فرشتے عجیب انداز میں منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا کرنا ہے اس کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ اس زمانے کے چور اگر چوری کرنا، ڈکیتی کرنے جاتے تھے تو جس کے گھر چوری کرنی ہے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے چور ہوں، ڈکیتی ڈالنے آئے اس لیے نہیں کھا رہے ہیں۔ بات ہوئی مجھے، آپ الا تاکلون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے، ہم جانتے نہیں یہ کیا ہے۔ اس کا مطلب فرشتوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے جمع کیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو بھی سارے نام سکھلایا، علامہ تعلیم دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے یہ نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتلا پائے چونکہ انہیں تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا علامہ، اللہ نے سکھلایا تھا، تعلیم اللہ نے دی تھی۔ اس کا مطلب علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا، فرشتے بھی نہیں جانتے تھے، ان کے سامنے صرف پیش کیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی۔ وہ انسانوں کے جد امجد ہیں، لہٰذا جب باپ کو تعلیم دے دی گئی تو اولاد کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری تھا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب چیزیں سکھلا دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بہرحال جہالت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جہالت سے نکلنے کا راستہ بتلایا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں بتلا دیا گیا کہ جہالت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، جہالت میں ہونے والی تمام برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے دونوں طریقے، اقرا لکھا ہوا ہو اسے پڑھیے، قرآن اور احادیث مسائل ساری چیزیں لکھی ہوئی انہیں پڑھیے۔ آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو لکھے ہوئے کو پڑھائیے، اور اگر لکھا ہوا نہیں پڑھا پا رہے ہیں آپ لکھ کر پڑھائیے۔ علامہ بالقلم، تعلیم کے دونوں طریقے امت کو پہلی وحی میں ہی بتلا دیے گئے۔ اگر آج امت جاہل ہے، تعلیم سے دور ہے، تو اس کا مطلب جب پہلی وحی پر عمل نہیں کیا
تو اپنی دینداری کا دعویٰ کس اعتبار سے ہم پیش کر سکتے ہیں؟ جب ہم نے پہلی وحی پر عمل نہیں کیا، تعلیم کے دونوں طریقے بتلا دیے گئے، اور اقرا کو دو مرتبہ اللہ نے فرمایا، ایسا نہیں کہ لمبی لمبی آیتیں تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ان آیتوں میں تعلیم ہی کو کئی انداز میں پیش کیا گیا۔ پھر ہم کہیں کہ ہم دیندار ہیں، دینداری نہیں ہے جب ہم نے پہلی وحی کو ہی نہیں مانا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلی وحی پر عمل کیا جائے، تعلیم دی جائے، اور تعلیم میں ضروری ہے سب سے پہلے رب کا نام لیا جائے، رب کے نام سے شروع کیا جائے، رب کے احکام کو پڑھا جائے۔ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، دیکھو برائی اور جہالت سے نکلنے کے دو راستے ہوتے ہیں، اور وہی دو راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے۔ سب سے پہلا ایمان، دوسرا ہے تعلیم۔ ایمان اور تعلیم دو ایسی روشنیاں ہیں کہ انسان کبھی بھی کسی بھی وقت میں کہیں پر بھی جہالت میں نہیں رہ سکتا، اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے محسن حقیقی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے تو دنیا کی کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا۔ یہی ایک نور ہے جس کو نور ایمانی کہا جاتا ہے، اور اگر ایمان ہونے کے باوجود وہ تعلیم سے دور ہے، اس کا مطلب نور ایمانی تو ہے لیکن اس نور ایمانی کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کو نہیں پتہ۔ اس کے پاس ٹارچ تو ہے لیکن اس سے روشنی کیسے حاصل کرنی ہے اس کو یہ نہیں پتہ۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ تو درجات کی بلندی کے لیے دو ہی چیزیں، یا الذین آمنوا منکم، پہلا درجہ ایمان، والذین اوتوا العلم، دوسرا درجہ علم۔ ایمان اور علم دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے گا۔ اور آج یا تو ایمان سے دوری، کہ ایمان مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے لیکن ایمان کی حقیقت سے دور ہیں، وہ ایمان کے بارے میں پوچھ لے، یہ پوچھ لے ہم مسلمان کیوں ہیں، کسے مسلمان کہتے ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے تو کیسے مسلمان ہیں۔ اور اگر ایمان کسی حد تک ہے، گھما پھرا کر بات کر سکتے ہیں، تو علم ہمارے پاس نہیں، کیسے اس بات کو بتا پائیں۔ جبکہ قرآن کریم نے درجات کی بلندی کے لیے دونوں چیزیں بتلائی، ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو۔ اس لیے ضروری ہے ہم ایمان اور علم، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو اور سیکھیں۔ ایمانی تعلیم کیا ہے، ہم ان احکام کو سمجھیں، ہم مسلمان کیوں ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، یہ ہم سیکھیں۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم بڑے ہو گئے اب سیکھنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ سیکھنے کا دروازہ انسان کے قبر میں جانے تک بھی بند نہیں ہوتا۔ وہ قومیں جو آج دنیاوی اعتبار سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم دنیا کے اوپر قبضہ ہمارا ہو چکا، دنیا کی تہذیب اور تمدن اور ترقی پر ہمارا قبضہ ہو چکا، ان کے آپ دیکھیں گے بوڑھے بھی راستے میں سفر میں کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کتابیں ساتھ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ تعلیم کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور ہم نے سمجھا کہ اگر بالغ ہو گئے بس اب کتابیں سب بند کر دیجئے، کام پر لگ جائیے، گویا کہ مقصد زندگی صرف کام ہو، ایسا نہیں۔ ایمان کے بعد تعلیم ضروری ہے۔ انسان کی روح کو جس طرح ایمان کے بغیر چین نہیں آ سکتا، وہ بے چین رہتی ہے کہ مجھے سکون کہیں ملے، اسی طرح ایمان والے کو علم کے بغیر سکون نہیں آ سکتا۔ وہ ایمان والا ہو کر زمانے میں جاہل ہو کر زندگی گزارے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے تعلیم ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کی کہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن یہ قرارداد کوئی قرارداد نہیں ہے۔ وہ قراردادیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے حق نہیں کہا، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ تو کہتے حق ہے، اسلام کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا تو فرض ہے۔ فرض اور حق میں فرق یہ ہے، آپ اپنا حق چاہے تو لے لیں، چاہے تو چھوڑ دیں، لیکن فرض یہ ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، وہ آپ کو حق لینا پڑے گا۔ آپ پر نماز فرض ہے، آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی چاہے کچھ بھی ہو، اور اگر میرے ذمے آپ کے کچھ پیسے ہوں
تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو لے لیں چاہے تو چھوڑ دیں۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں وہ صرف اس حد تک پہنچے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا حق ہے۔ ہم حق نہیں کہتے، اسلام حق نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے فرض ہے کہ حاصل کرنی ہی پڑے گی۔ اور سب سے پہلی تعلیم وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو، اللہ کو اور اس کے رسول کو پڑھا جائے، ان کے احکام کو، ان کی بتلائی باتوں کو سمجھا جائے، تاکہ نور ایمانی ہمیں پتہ چلے ہم کون ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایمان سے دوری کی بنا پر ہمارے نوجوان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ کون سا دن جاتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ پھر رہی ہے۔ یقیناً کون سا کلیج ہے جو اس چیز کو دیکھ کر تڑپتا نہیں، جو پریشان نہیں ہوتا۔ اور جب آپ نوجوان ایک جذبہ اپنا ایمان کا لے کر ان کا پیچھا کرتے ہیں، کسی طریقے پر کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنا ایمان نہ کھوئے، یہ ہماری بہن اپنی دین اور دنیا کو برباد نہ کرے، کیونکہ اس کو 5-6 مہینے ساتھ رکھ کر، بستر میں اس کو اپنے پاس رکھ کر کچھ مہینوں کے بعد یہ قتل کی جانے والی ہے، یا دین اور دنیا سے غافل کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کا پیچھا کرتے ہیں تو مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ کاش اس نوبت کے آنے سے پہلے ہم یہ قدم اٹھا لیں کہ اپنی ماں اور بہنیں سب کے لیے صحیح تعلیم کا انتظام کریں، اور صحیح تعلیم کے ساتھ اگر عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، ہم اپنے گھروں میں محلوں میں تعلیم کا ایک نظم بنائیں، ہم ایمان کو سمجھائیں کہ ایمان کیا ہے، ہم خوف خدا کو بتلائیں، ہم آخرت کو بتلائیں کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، آج صبح ہوئی لیکن کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ شام تک میں زندہ رہوں گا، لیکن دعوے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کل خدا کے سامنے پیشی ہونی ہے، زندگی کے ہر اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہو گئی تو غلط فہمی ہے، جنت میں جانا کا مستحق نہیں ہوئے۔ ہم جب تک مستحق نہیں ہو سکتے جب تک ہم دو کام کو کرنے والے نہ ہوں، جب تک ہم اچھائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے نہ بن جائیں، ہم اپنے طریقے پر اچھائیوں کا حکم کرنے والے بنیں۔ اگر اس زمانے میں سب سے بڑی برائی یہ نظر آتی ہے، کڑن ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بیٹھ کر حل اور راستہ نکالیں۔ ہم محلوں میں تعلیم کریں، ہم کسی گھر کے اندر اپنی ماں اور بہنوں کو جمع کریں اور کسی نیک اور کسی عالم کو بلا کر پردے کے ساتھ ان میں دین کی بات کرائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج تو ان کا ذہن بنایا جاتا ہے اور جال میں پھنسانے کے بعد، جس کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے، نیٹ کے معنی جال کے ہی ہوتے ہیں، اس جال میں پھنسا کر کہا جاتا ہے کہ مذہب کا، پیار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ دھرم پہلے ہوتا ہے، پیار بعد میں ہوتا ہے، اور اگر پیار کا دھرم نہیں ہوتا تو پیار سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے، ورنہ انسان ہونے کا بھی ہم نے حق ادا نہیں کیا، چاہے کہ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں۔ اور اس کے بعد برائی سے روکنے والے بنیں۔ ہم خود کوشش کریں کہ اس برائی سے ہم اپنے معاشرے کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مجھے تو اپنے قبر میں سونا ہے، سونا تو ہے، لیکن فرشتے جو اللہ کی طرف سے آئیں گے، سوالات وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ سے ایمان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، لیکن کل اللہ کے سامنے جانے کے بعد اگر یہ سوال ہوگا کہ تم وہ امت تھے جن کو خیر امت کہا گیا، جن کے بارے میں کہا گیا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس لیے ہم یہ کوشش کریں، ہم اپنی ہر چیز کے اگر مشورے کر سکتے ہیں تو یہ مشورہ بھی کریں کہ ہم اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی ہم کیا کچھ قدم اٹھا سکتے ہیں جو ہماری مائیں اور بہن بیٹیاں اس برائی سے اور اس جال سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔